السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے کے بعد علیمہ باجی نے بہت سی باتیں جو کہی ہیں، میں کوشش کروں گا زیادہ لمبی بات تو نہ کر سکوں، چھوٹی سے رہ سکوں. اور کیا پتھر کا دور میں ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور حسین نواز کے بیٹے کی شادی کا چرچا بڑھا ہے، اور اس میں کیا کیا کون کون سے ریسٹ ہاؤس، اب یہ ساری باتیں آئی ہیں. میں کچھ چند سوال سامنے رکھوں گا، اس کا جواب یہ دینا ہے. اور انصار عباسی جو بات آج کہی ہے کہ عمران خان اگر ملک کے ساتھ سنسیئر ہے تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. انصار عباسی صاحب چلیں ان ساری باتوں پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جو چلتے ہیں وہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد علیمہ خان نے جو ہے نا جو گفتگو کی، انہوں نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، اور بڑی واضح طور پر بات کہی کہ بنی گالا ہاؤس کسی جگہ بھی میں ریسٹ ہاؤس میں نہیں جاؤں گا، اور القادر ٹرسٹ میں 6 جنوری کو سزا سنا دی جائے گی. یہ علیمہ خان نے یہ بتایا ہے. اچھا، میری اطلاع تھوڑی سی اس حوالے سے ایک تو بتانا چلوں کہ القادر ٹرسٹ کے اندر بنیادی طور پر تو 190 ملین پاؤنڈ، ایکچولی 171 ملین ہے. اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر نہیں ایسی ہے کہ جو سجیسٹ کر سکے، جو کنیکٹ کر سکے عمران خان کو کرپشن اور عمران خان نے 1 روپے کا فائدہ نہیں لیا اس میں. ٹرسٹ کھڑا ہے آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اور ٹرسٹ کام کر رہا ہے. بتائیں آپ کے سامنے ہے کہ نہیں؟ یا میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں آپ کے سامنے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. آ جائیں کیا بڑا الزام لگتا رہا بہت. ملک اعظم صاحب، ملک اعظم اس ملک کے لیے جتنی خدمت کی ہے یار خدا را، کیا اس نے ٹھیکے لیے؟ کیا اس نے 56 کمپنیاں بنائی؟ کیا اس نے کوئی میٹرو اورنج کا ٹھیکہ لیا؟ اس نے تو اس ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آیا اور کام کیا. کون سی کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ بات صرف اتنی ہے چونکہ نہ تو اس میں منی لانڈرنگ کوئی ہے، نہ اس میں اور جہاں تک کابینہ کا جو فیصلہ ہے اس کو پروٹیکشن ہے، قانون پروٹیکشن فراہم کرتا ہے. جب قانون پروٹیکشن فراہم کر سکتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس میں یاد رکھیے گا، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، آپ کچھ نہیں کر سکتے جب قانون پروٹیکشن دے رہا ہے. اور کابینہ کے فیصلے کو، اور کابینہ نے فیصلہ غلط کیا کیا بھئی؟ تقریباً 171 ملین جو ہے وہ 50 ارب کے قریب جو پیسہ باہر پڑا تھا وہ پاکستان میں لے کر آئے ہیں. پاکستان کی اکانومی میں آپ کے پاس آیا ہے. آپ یہ بھی تو سوچئے نا کہ کتنی بڑی، یعنی وہ آپ کا فورن ریمیٹنس ہی صحیح کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے. تو 190 ملین پاؤنڈ میں جو بات انہوں نے کی علی، میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کو راستہ بنا رہے ہیں کہ اس طرح سے سزا دی جائے. ابھی تو مجھے تو سزا ہوتی نظر نہیں آتی. اب توشہ خانہ بھی شروع اسی لیے جلدی سے کیا ہے کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نا وہ جیل کے اندر رکھا جائے. یہ کوششیں ان کی ہیں، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اللہ کرے کہ ہم بہتری کی طرف چلے جائیں، لیکن حالات جو ہیں وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے. اب وہ جو مرضی زبردستی کرتے رہے، پتھروں کے دور کے خوش آمدید. اور یہ بڑی زبردست بات کی ہے جس میں امید ہے کہ مسائل کا حل نکل آئے گا. جرگہ جو ہے نا ہزارہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں، اپنا کرم امن معاہدے کے کانٹیکس میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. ایک فریقین کے جو عمائدین ہیں انہوں نے معاہدے پر تحال دستخط نہیں کیے، اور اس کے مطابق یہ ڈیڈ لاک ختم ہونے کا امکان ہے، اور امن معاہدے کے مسودات پر دستخط کے لیے معاہدین کو راضی کر لیا گیا. کیا اس کو فورس سے، طاقت سے ہم مسئلہ حل کریں گے؟ آپ کے پاس تو کیپیسٹی نہیں. آپ تو یہاں لوٹ مار جو کر رہے ہیں اس کو نہیں پکڑ سکتے. آپ جو ملک میں بیٹھے وارداتیں ہو رہی ہیں، یعنی کراچی کے اندر جو فارنرز ہیں ان سے موبائل چھین لیے گئے. اب حالت یہ کہ نا کیا آپ، یعنی لا اینڈ آرڈر کی آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتائیں نا قوم کو کہ آپ نے حال کیا کیا ہوا ہے. آپ کے سامنے ہے، ذرا بتا دو دے نا کہ اس قوم کا حال کیا، کس جگہ لا کر رکھا ہوا ہے اس قوم کو آپ نے ایسی جگہ لا کر بٹھا کر رکھ دیا ہے. آپ کے پاس ہے ہی کیا کرنے کے لیے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ کے اوپر. لوگ آپ پہ ٹرسٹ کیا کریں گے جی؟ اور میں اس کے ساتھ ساتھ انصار عباسی کا جواب بھی دے رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کا کہنا پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. اگر ایسی سیاست کیوں کی جاتی ہے جس کا نقصان پاکستان کو؟ پھر پاکستان کو پہلے تباہ پر بات کر دیا انصار عباسی صاحب. پچھلے 85 کے پروجیکٹ سے لے کر آپ کہہ رہے ہیں مزید تباہی ہوتی جائے. آپ یعنی کوئی لاجیکل بات کریں انصار عباسی صاحب، یہ بالکل غلط بات ہے. یعنی کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ فارغ کریں اس گورنمنٹ کو، نئے الیکشن کی طرف جائے، بڑا آسان حل ہے. کیا اس میں کیا ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اس ملک کے اندر. آپ کریں تو صحیح اس بات کو. یعنی آپ زبردستی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ فراڈ اور فریب سے بیٹھ کر جو حکومت یہ چل رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور معیشت کمزور ہو رہی ہے. آپ معیشت یعنی کیا عمران خان نے کیا ایسا کام کر دیا جو معیشت کمزور ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہ بھی تو بتائیں نا قوم کو کہ معیشت کی تباہی کیا کی ہے. خالی اسٹاک ایکسچینج اوپر نیچے لے جا کر آپ کہیں کہ جناب سارا ٹھیک ہو جائے گا، یہ نہیں ہے مسئلہ.
آپ کو اپنا یہ مائنڈ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے آئی ایم کا قرضہ پاکستان کو ملے. کب کہا انہوں نے آئی ایم کا قرضہ پاکستان کو؟ انہوں نے اسٹرکٹ کمپلائنس کی بات کی ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہیں وہ ساری باتیں ہیں. اس میں غلطی کیا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ کیا ایسا مسئلہ ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے نا. ملک دفال کی طرف چلا جائے کیا ضرورت پڑی ہے؟ نا پاکستان تحریک انصاف ایسے کہتی ہے جس کی قیمت تقریباً 4,95,000 بھارتی روپے. اور اب یہاں جو بات ہے نا یہ اور لیکن یہ قوم کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے نا یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں. انصار عباسی صاحب تھوڑا سا خدا را ان چیزوں کو سمجھیں. آپ کے لیے بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے. آپ قوم کے ساتھ اگر ہمدرد ہیں نا تو اس گورنمنٹ کو گھر جائیں. عمران کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند کرائیں. آپ جو جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں وہ بند کریں. یہ ملک کی معیشت تب ٹھیک ہوگی. لوگوں کا یعنی ملک میں لوگوں کا یعنی کاروبار ہی کوئی نہیں ہے. بتائیں ذرا کاروبار. آپ ابھی کچھ لوگوں کو تو پیسے فکس مل جاتے ہیں, وہ کام چل جاتا ہے سارا. شادی کا بڑا چرچا ہے حسین نواز کی. تلاوت تو بڑی اچھی تھی مگر قوم کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے لیے شاہی قلعہ, بیوروکریسی, چھانگا منگا, ریسٹ ہاؤس, اسٹیٹ ریسٹ ہاؤس, سرکاری ملازمین اور غیر قانونی سارا کچھ استعمال کیا. طارق متین نے یہ بڑی تحقیق کے ساتھ بات کی ہے. میں ڈیمانڈ کروں گا کہ بتائیں, وضاحت دیں. رنگ روڈ تو میں نے بند دیکھے ہیں, یہ تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اس کا جواب یہ دیں نا. یعنی آپ کوئی تقریباً لاکھوں روپے کا آپ لہنگا پہن کر 45 لاکھ کا وہ کہہ رہے ہیں امیر عباس صاحب, وہ یہ کیا ہے؟ آپ کو تو قوم کے ساتھ چلنا چاہیے. یعنی کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ اور اگر آپ شادی بھی کر رہے ہیں دکھا کیوں رہے ہیں آپ؟ وائی کیوں یہ سارا کچھ معاملہ سارا پابندی لگائیں. آپ گھر بیٹھ کر آرام سے کریں, چلے آپ کر بھی رہے ہیں آپ, لیکن آپ اس طرح دکھاوا جو ہے. دوسری طرف جب یوٹیوبرز وغیرہ وہ کرتے ہیں تو تب گلے بھی بڑے ہوتے ہیں. حالانکہ میں اس کو بھی اتفاق نہیں کرتا. وہ بھی اس طرح نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے. یہ میں بتا دوں آپ کو, میں خود اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ نمود و نمائش ہونی چاہیے. نمود و نمائش کے بالکل اگینسٹ چلنے والی بات ہے اور میں اسی پہ چلتا ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں تو آپ سمجھ آئیے گا. اب انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن جو ہوا ہے نا, یہ ڈان نیوز کہہ رہا ہے 2024 میں دوسرے نمبر پر آ گیا. پاکستان 2024 میں شٹ ڈاؤن کے دورانی کے لحاظ سے صرف میانمار سے پیچھے رہا ہے. ایک میانمار جو ہے نا اس سے صرف پیچھے رہا ہے. 35 کروڑ ڈالر سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اب یہاں وہ ایک چیز تو رہے گی ساتھ, وہ پہلی بات کرتے ہوئے عظمی بخاری نے کہا کہ اپریل 2024 میں یہ کتاب ہے کے مطابق مرین نواز 500 سے 800 روپے والا لان کا جوڑا پہنتی ہیں. اور جبکہ ایکسپریس نیوز نے جو یہ باتیں ساری کہی ہیں وہ ذرا سمجھ لیجئے گا کہ لباس کی قیمت تو بہت بڑی بتایا گیا ہے. بھتیجے کے نکاح پر بھارتی فیشن ڈیزائنر اب سبیتا ساچی مکھرجی کا ڈیزائن شدہ, یعنی کہ آپ پاکستانی نہیں پہن سکتے تھے. کیا کہیں ہم اس کو کیا کہیں؟ یعنی یہاں بات کریں نا, کھل کر بات کر, آپ ساری بات کریں اور بتائیں قوم کو کہ قوم کس حالات کی طرف چل رہی ہے. قوم کو اپنا سٹائل بدلنا پڑے گا. قوم اگر سٹائل بدلے گی تو یہ ملک آگے جائے گا. یہ ملک آگے جائے گا تو ملک ترقی کرے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اور یہاں میں آخری جان میں آخری جان سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں آپ کو. یہ سارا اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو, آئیں قوم کے سامنے, سچ بتائیں آ کر, اکاؤنٹ سارے ڈکلیئر کرتا کہ پتہ چل سکے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.